السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے، ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ 6 اور 7 جولائی کی درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر ان کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خشک خاردار جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھری ہوئی تھی اور رسیوں کے جال بھی تنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشعلیں جلا کر رکھ دی گئی تھیں تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشعل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش کرانے کے لیے چلایا تھا۔ شہر جاگ اٹھا۔ شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ اور شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے تھے۔ دھمک دھمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنیقیں دیوار کے کسی ایک مقام پر پھینک رہی تھیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیقوں کے علاوہ دروازوں اور دیوار پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیقیں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ بلند مچانیں ساتھ لائی گئی تھیں۔ ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے، انہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچتے تھے۔ یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھیں مگر صلیبی شہر کے دفاع میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ شہری بھی اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی متحرک مچانوں پر تینوں کی بوچھاڑیں مار کر مسلمان سپاہیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعض مچانیں جو دیوار کے قریب چلی گئی تھیں ان پر صلیبیوں نے جلتی ہوئی مشعلیں پھینکیں اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر انہیں جلا ڈالا۔ اندر قیدی کیمپ میں اب یہ کیفیت تھی کہ ہزارہ قیدی ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ کا بلند ورد کر رہے تھے۔ عورتوں نے جھولیاں پھیلا رکھی تھیں اور بہتے آنسوؤں سے مردوں کے ساتھ آواز ملا کر کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھیں۔ پھر کسی نے بلند آواز سے کہا، نصر من اللہ وفتح قریب۔ فوراً ہی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک آواز بن گئیں جو جنگ کے شور و غل سے زیادہ بلند تھیں اور سارے شہر میں سنائی دے رہی تھیں۔ 2-3 سنتری اندر آ گئے۔ وہ قیدیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 جوشیلے جوان اٹھے اور سنتریوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک پھاٹک کھلا تھا۔ باقی قیدی باہر کو دوڑے مگر تیروں کی بوچھاڑ نے آگے آنے والوں کو گرا دیا۔ پھر گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ قیدی اندر کو بھاگے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سواروں کی برچیوں سے شہید ہو گئے۔ فرار کامیاب نہ ہو سکا۔ عورتیں اور بچے اللہ کے حضور سجدے کرنے لگے اور پھر سب ہی ایک آواز میں کلام پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات بھر سلطان ایوبی کے جانباز جیش دیوار تک پہنچنے اور شگاف ڈالنے یا سرنگ کھودنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور اوپر سے صلیبی ان پر تیر، پتھر اور آگ پھینکتے رہے۔ سلطان ایوبی بے درگ قربانی دے رہے تھے۔ شہر کی دیوار کے ایک مقام پر پڑی منجنیقوں سے وزنی پتھر مارے جا رہے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو دیوار پر ہر طرف اکرا کے شہری اور فوجی مکھیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ تیر برسا رہے تھے۔ یہ بھی نظر آیا کہ دیوار ایک جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ سلطان ایوبی گھوڑے پہ سوار ذرا پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جہاں سے دیوار پھٹ رہی ہے اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے دشمن پر تیروں کا می برسا دو۔ انہوں نے دوسری طرف سے بھی تیر انداز بلا کر اسی مقام پر مرکوز کر دیے۔ انہوں نے سرنگیں کھودنے والے جیش سے کہا کہ دوڑ کر دیوار تک پہنچیں۔ جانبازوں کا جیش پہنچ گیا۔ دیوار کے اوپر اتنے زیادہ اور اتنے تیز تیر برسائے جا رہے تھے کہ اوپر والوں کے لیے سر اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ جانبازوں نے دیوار میں اتنا شگاف ڈال لیا جس میں سے 2 آدمی بیک وقت گزر سکتے تھے۔ سپاہیوں میں اس قدر جوش و خروش تھا کہ وہ حکم کے بغیر شگاف کی طرف اٹھ دوڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے دیوار کے اوپر سے نیچے آتے اتنا وقت لگا دیا کہ بہت سے مسلمان سپاہی اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا مگر ان مسلمان عورتوں اور معصوم بچوں کی دعائیں جو اندر قید میں پڑے کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے عرش تک پہنچ چکی تھیں۔ سلطان ایوبی کی دراصل قوت تو یہ تھی۔ شہر کے اندر بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہاں یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ صلیب الصلبوت مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے اور اس کا محافظ اعظم مارا گیا ہے۔ حطین کی جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی سپاہی بھی اس شہر میں آئے تھے۔ کچھ زخمی بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست اور پسپائی کو برحق ثابت کرنے کے لیے بڑی دہشتناک افواہیں پھیلائی تھیں۔
ان کے اثرات اس وقت سامنے آئے جب سلطان ایوبی کے جانبازوں نے دیوار توڑ ڈالی اور رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر جانے لگے۔ صلیبیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگنے کے لیے دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود 2-3 دروازے کھول دیے۔ شہریوں کا ہجوم دروازوں میں پھنس گیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے کمانداروں کے حکم سے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے شہریوں کو کچلتے ہوئے اندر چلے گئے۔ پھر مجاہدین کے سیلاب کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام دروازے کھل گئے اور صلیبی ہتھیار ڈالنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اقرا کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبی فوج کے جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو الگ کر دیا اور اس جگہ چلے گئے جہاں مسلمانوں کے پورے کنبے قید میں پڑے تھے۔ ان کے سنتری بھاگ گئے تھے اور قیدی پھاٹک اور رسیوں کا جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گئے۔ یہ تو انسانی لاشیں تھیں۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ، رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو، سلطان ایوبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں یہاں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا، کئی جگہوں سے رسیوں کا جال کاٹ کر جھاڑیاں ہٹا دیں۔ قیدیوں کا ہجوم بھگدڑ کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دیکھو، قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے، انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی ہے۔ اپنے دین کے دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان 1000 بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف 2 مذہب باقی رہیں گے، اسلام اور عیسائیت۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی چھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گئے جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر الگ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نے حتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ان میں سے جو شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ 8 جولائی 1187 عیسوی اقرا پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان ایوبی کھانے سے فارغ ہوئے تو انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی ان کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہرمن، سلطان کو بتایا گیا۔ صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ آپ نے پچھلی اقساط میں اس کا نام کئی بار سنا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر۔ جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھیں انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروپ میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کمانڈر کو بتایا۔ کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دیں اور سونا ان کے آگے رکھ کر بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ مجھے تمہاری لڑکیاں پسند ہیں، کماندار نے کہا، اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانش مندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہرمن نے کہا۔ اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کی۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جان بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے کہا۔ اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حطین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی، اب اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ارض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کے لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے کہا، میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھیں انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور قلعہ کو موم کیا اور صلیب کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھتی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں ان میں سے پہلی کمزوری یہی پیدا کی تھی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میرے فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ بدکار حکمرانوں، امیروں اور وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو آپ کو کبھی کے ہمارے قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے؟ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے عمرا کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی منڈیر پر صلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنے معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے کردار اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچ لے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی۔ میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ مسجد اقصی پھر ہماری عبادت کا بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے
انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ انہوں نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا۔ اور یہ جو لڑکیاں میرے ساتھ ہیں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گئے اور کچھ دیر بعد بولے، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہرمن نے کہا، آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہرمن نے کہا، انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اسی لیے میں ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں، ان میں کوئی بھی یہاں یا جہاں کہیں میں گیا نظر آ گئی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اقرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر ان کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ ان کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی اور ان کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ انہیں ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپا مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی، ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے۔ زخمی تھا؟ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ صحیح و سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو، وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے۔ بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے، اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف ٹریپولی کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا، مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ ٹریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بیلڈوین مارا گیا تھا۔ یہ فرنگیوں یعنی فرینکس کا جنگجو بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کا ذکر پچھلی اقساط میں کئی بار سنا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ بیلڈوین جنگی امور کا ماہر تھا، وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بیلڈوین نے بیت المقدس کو بچانے کے لیے یہ اہتمام کیا رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑاتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین، سیف الدین اور گمگشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ تاریخ آج تک کمانڈو اور گوریلا آپریشن کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکی جیسی سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دستوں نے کی تھی۔ چھاپہ مار دشمن کے ہاں تباہی بپا کر سکتے تھے، لیکن کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ قبضہ فوج کیا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ فوج تیز ہو اور چھاپہ ماروں کی بپا کی ہوئی افراتفری اور تباہی کے فوراً بعد حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں اور فوج کو مشن دے دیا تھا جو مختصراً یوں تھا
کہ بیت المقدس کے ارد گرد دور دور تک کے علاقوں سے صلیبی فوج کو بے دخل اور تباہ کرنا، ساحل علاقوں کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنا اور دشمن کا جس قدر اسلحہ اور رسد ہاتھ آئے اسے محفوظ مقامات پر ذخیرہ کرنا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو واضح مقصد دے رکھا تھا، یہی ان کی اصل قوت تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہہ رکھا تھا کہ جس شہر اور قصبے پر قبضہ کرو وہاں کے مسلمانوں کی حالت اپنے سپاہیوں کو دکھاؤ، انہیں وہ مسجدیں دکھاؤ جنہیں صلیبیوں نے ویران کیا اور بے حرمتی کی تھی، انہیں وہ مسلمان خواتین دکھاؤ جو صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتی رہیں، انہیں اچھی طرح دکھاؤ کہ ہمارا دشمن کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کا چھوٹے سے چھوٹا دستہ بڑے سے بڑے دستے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ سپاہیوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو سلطان ایوبی انہیں دکھانا چاہتے تھے۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، ایک جنون تھا۔ سلطان ایوبی کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی تھی، فلاں قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، فلاں مورچے سے صلیبی پسپا ہو گئے ہیں۔ سپاہی آرام کے بغیر مسلسل لڑ اور بڑھ رہے تھے، مگر ایک روز سلطان ایوبی سر سے پاؤں تک ہل گئے۔ وہ اپنے کمرے میں نقشے پر جھکے ہوئے اپنی ہائی کمان کے سالاروں اور مشیروں سے اگلا پلان تیار کرا رہے تھے۔ باہر شور اٹھا، میں تمہارے سلطان کو بھی قتل کر دوں گا، تم صلیب کے پجاری ہو، چھوڑ دو مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ایک ہی آدمی کی آواز تھی، اس کے ساتھ کئی اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے لے جاؤ اسے، سلطان خفا ہوں گے، مار دو، جان سے مار دو، اس کے منہ پر پانی پھینکو، پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلے۔ انہیں توقع تھی کہ کوئی صلیبی سپاہی ہوگا، مگر وہ ان کی اپنی فوج کا ایک کماندار تھا جس کے دونوں ہاتھ خون سے لال تھے اور اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح گہری لال ہوئی جا رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ اسے 4 آدمیوں نے بازوں سے جکڑ رکھا تھا، وہ قابو میں نہیں رہا تھا۔ چھوڑو اسے، سلطان ایوبی نے گرج کر کہا۔ سلطان، اس کماندار نے قہر بھری آواز میں کہا، یہاں آ کر تمہاری سب فوج بے غیرت ہو گئی ہے، کفار کیوں زندہ نکل رہے ہیں؟ تم ہمارے سلطان بنے پھرتے ہو، تم نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دیکھا تھا جو قید میں پڑے تھے۔ سلطان کے محافظ دستے کے کمانڈر نے لپک کر اس کماندار کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کماندار نے اس کمانڈر کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ کمانڈر اس کے کندھوں سے اوپر سے ہوتا ہوا سلطان ایوبی کے سامنے جا پڑا۔ مت روکو اسے، بولنے دو، سلطان ایوبی نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ آگے آؤ دوست، مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ بات یہ کھلی کہ وہ جیش کا ایک کماندار تھا، اسے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ جو مسلمان کنبے قید میں پڑے رہے تھے ان کے گھروں میں اناج وغیرہ پہنچائے اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں فوج کے طبیبوں کے پاس بھیجے۔ اس کام کے لیے 100 سپاہیوں کے 2 جیش مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کماندار مظلوم مسلمانوں کے گھروں میں جاتا رہا، ان سے اسے معلوم ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ یہ تفصیلات بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی شرمناک تھیں۔ اس کماندار نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسجدیں صاف کرتے دیکھا۔ ایک مسجد میں 2 عورتوں کی برہنہ لاشیں نکلی جو گل سڑ رہی تھیں، یہ اس کماندار نے دیکھ لی۔ لاشیں نکالنے اور مسجد کو صاف کرنے والے سپاہیوں کے آنسو بہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی رہی اور ہمارے سلطان نے کفار کو اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے کنبے کو لے کر چلا جائے۔ اس کماندار کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے گیا تو 15-20 لڑکیاں اسے جاتی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی کماندار چند ایک سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کماندار نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور ان کے ساتھ سپاہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے مصر اور شام میں غدار پیدا کیے تھے، کماندار نے اسے بتایا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنایا، ان کی کارستانیاں تم سنتے رہے ہو، ان کا سردار ہنمن پکڑا گیا ہے، یہ سب صلیبی ہیں، سلطان نے ان کے سردار کو قید میں ڈال دیا ہے اور لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ انہیں شہر سے دور لے جا کر ان عیسائیوں کے حوالے کر دو جو اکرا سے جا رہے ہیں۔ اور تم انہیں زندہ چھوڑا ہے؟ کماندار نے پوچھا۔ ہاں، یہی حکم ملا تھا۔ کیا ہماری ان بہنوں سے زیادہ پاک اور مقدس ہیں جن کی برہنہ لاشیں مسجدوں سے نکل رہی ہیں اور جنہیں قید میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے؟ اس کے ساتھی نے آہ بھر کر کہا، میں حکم کا پابند ہوں۔ کمانڈر رک گیا اور اس قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے تلوار نکال لی اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے نعرہ لگایا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اس نے تلوار اس قدر تیز چلائی کہ پلک جھپکتے 3 لڑکیوں کے سر کاٹ ڈالے۔ ان کا محافظ کماندار اسے پکڑنے کو دوڑا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگیں۔ کماندار ایک لڑکی کے پیچھے گیا اور مزید 3-4 لڑکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لیے قریب گیا تو اس نے اس سپاہی کے پیٹ میں تلوار برچھی کی طرح گھونپ دی۔ پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں۔ اس طرح وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اسے کچھ عیسائی شہر سے جاتے نظر آئے۔ کماندار نے ان پر حملہ کر دیا۔
اس کے سامنے جو آیا اسے اس نے قتل کیا اور یہی نعرے لگاتا رہا، میں بے غیرت نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی کماندار کے واویلے پر کئی ایک سپاہی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا کہ اس عمارت کے قریب سے گزرے جہاں سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ کسی نے کہا کہ اسے سلطان کے عملے کے حوالے کر دو، وہ ڈرتے تھے کہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی نے حتّے شہری پر ہاتھ اٹھانے کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کماندار چلا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر سلطان ایوبی باہر نکل آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات سنی اور کماندار کی لان تان بھی سنی۔ سب ڈر رہے تھے کہ سلطان اسے قید میں ڈال دیں گے، لیکن سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور اندر لے گئے۔ اسے شربت پلایا اور اسے ذہن نشین کرایا کہ ان کا مقصد صلیبیوں کا قتل نہیں بلکہ قبلہ اول کو آزاد کرا کے اس تمام سرزمین عرب سے صلیبیوں کو نکالنا ہے۔ کماندار کی ذہنی حالت ٹھکانے نہیں تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے اپنے طبیب کے حوالے کر دیا۔ فوج کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سلطان ایوبی نے سالاروں اور مشیروں سے کہا، لیکن ایمان دیوانگی کی حد تک ہی پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کماندار ہوش اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ارمن کی جو لڑکیاں اس کماندار سے بچ کر بھاگ گئی تھیں ان میں سے 2 سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ سمندر دور نہیں تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھیں اور پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئیں۔ فوراً بعد ایک کشتی کنارے آ لگی۔ اس میں 2 ملاح تھے اور تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس لکھا گیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبد المحسن تھا جو رئیس البحرین یعنی 2 سمندروں بحرہ روم اور بحرہ احمر کا ہائی ایڈمرل کہلاتا تھا۔ اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین لولو تھا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا جس کا ہیڈ کوارٹر سکندریہ میں تھا بحرہ روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے صلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ حسام الدین لولو بحرہ احمر میں تھا۔ سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا کہ 6 بحری جہاز ساحل کے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ یہ جنگی جہاز تھے جن میں منجنیکوں کے علاوہ دور مار تیر انداز اور لڑاکا دستے بھی تھے۔ رئیس البحرین نے الفارس بیدرین کی کمانڈ میں 6 جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا۔ وہ احکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا۔ ساحل پر اسے یہ 2 صلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھیں۔ الفارس ان کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ خانہ بدوش قبیلے کی ہیں جو جنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کے بہت سے مرد مارے گئے اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور ہم چھپتی پھر رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، عیسائیوں سے ہم اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہمیں عیسائی سمجھتے ہیں۔ تم مسلمان ہو یا عیسائی؟ ہمارا مذہب وہی ہے جو ہمارے مالک کا ہوگا۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی کے ہاتھ فروخت ہی ہونا ہے۔ الفارس بیدرین بحری لڑائی کا ماہر اور غیر معمولی طور پر دلیر کمانڈر تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ اسے اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ شگفتہ طبیعت کا زندہ مزاج آدمی تھا۔ اس دور میں اس کی حیثیت کے آدمی بیک وقت 2 3 بیویاں رکھتے تھے، لیکن اس نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ بحریہ کو کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا اور خشکی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہر بحری جہاز کا کپتان اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتا تھا۔ الفارس کو ان لڑکیوں کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا کہ وہ 3 مہینوں سے زیادہ عرصے سے سمندر میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو انہیں اپنے جہاز میں رکھے گا۔ ہم بے بس اور کمزور لڑکیاں ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا، الفارس نے کہا۔ مصر لے جاؤں گا اور دونوں کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا اور الفارس کے ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ الفارس نے اپنی کشتیوں کے ملاحوں سے کہا، انہیں میرے جہاز میں لے جاؤ، انہیں میرے کمرے میں کھانا دو اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس یہیں آ جاؤ، میرا انتظار کرو۔ لڑکیوں کو کشتی میں بٹھا کر الفارس رومانی گیت گنگناتا اکرا کو چلا گیا۔ الفارس، سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے نام سے واقف ہوں، تمہارے 2 بحری کارنامے بھی سنے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ پہلے تم اکا دکا مار کے لڑتے رہے ہو، اب بڑے پیمانے کی بڑی جنگ کا امکان ہے۔ میں بیت المقدس فتح کرنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمام بڑی بڑی بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور شمال سے جنوب تک کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان ساحلی شہروں میں بیروت، ٹائر اور اسقلان بہت اہم ہیں۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ قاصدوں سے ہوگا۔ تمہاری 2 کشتیاں ساحل کے ساتھ موجود رہنی چاہیے۔ میں خشکی پر جدر جاؤں گا، تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا۔ تمہارے جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔ تمہارے جہازوں میں اسلحہ اور رسد کی کمی تو نہیں؟
ہم ہر لحاظ سے تیار ہو کے آئے ہیں، الفارس بیدرین نے جواب دیا۔ بڑے پیمانے کی جنگ کا بھی امکان ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں نے حطین میں جو شکست کھائی ہے اور جس برے طریقے سے یہ بھاگے ہیں، دنیائے صلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں۔ ان کے 4 حکمران میری قید میں ہیں، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ریمانڈ مر گیا ہے۔ اس کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بالڈوین بھی مر گیا ہے۔ اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہیں۔ مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور جرمنی کا بادشاہ فیڈرک ارض فلسطین پر صلیب کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ انہیں خشکی پر آنے دوں یا سمندر میں ہی روکنے کی کوشش کروں۔ انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنا ہے کہ زیادہ طاقتور ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہوا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، ہم خود بنا لیں گے۔ بہرحال تم ساحل کے ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا، رئیس البحرین المحسن کھلے سمندروں میں رہے گا۔ الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا۔ کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے اپنے بحری جہاز میں جا کر اس نے دوسرے جہازوں کے کپتانوں کو بلایا، انہیں ہدایات اور احکامات دے کر رخصت کر دیا اور اپنے کیبن میں چلا گیا جہاں 2 لڑکیاں اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ بھولی بھالی بنی رہیں اور اس سے پوچھتی رہیں کہ وہ سمندر میں کیا کرتا ہے۔ الفارس لمبے عرصے سے سمندر میں تھا، اس پر ہنسنے کھیلنے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں کو مردوں کی اس کیفیت میں لانے اور انہیں اپنے رنگ میں استعمال کرنے کی مہارت حاصل تھی۔ 20 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اکرا سے نکلے۔ ان کے چھاپا مار دستوں نے ان کے لیے راستہ صاف کر رکھا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ایک قلعے اور قصبے فتح کر لیے۔ 30 جولائی 1187 عیسوی کے روز انہوں نے بیروت کا محاصرہ کیا۔ صلیبیوں نے اس اہم شہر کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان ایوبی نے بے دریغ قربانی دے کر بیروت لے لیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو اکرا میں تھی۔ 29 جولائی تک بیروت کو اپنی عملداری میں لے کر سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر ٹائر کا رخ کیا۔ وہ جاسوسوں اور دیکھ بھال کے جیشوں سے رپورٹیں لیے بغیر پیش قدمی نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اپنی فوج بہت زیادہ علاقے میں پھیل گئی ہے اور ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے صلیبی ٹائر میں جمع ہو کر منظم ہو رہے ہیں۔ تمام فرنگی بھی ساحلی علاقے سے پسپا ہو کر ٹائر چلے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے ٹائر پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بیت المقدس کے لیے فوج بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اس دوران الفارس بیدرین کے بحری جہاز ساحل سے دور گشت اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں رہیں۔ وہ اس کے دل پر غالب آ گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کی۔ جب کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس کے ارد گرد گھومنے لگتی تھیں۔ یہ غریب دیہاتیوں کی کشتیاں تھیں جو پھل، انڈے اور مکھن وغیرہ ملاحوں اور فوجی دستوں کے پاس بھیجتے تھے۔ جہازوں کے کپتان ان میں سے کسی کو رسا پھینک کر جہاز میں اٹھا لیتے اور اس سے خشکی کی دنیا کی خبریں سنتے تھے۔ ایک روز الفارس کا جہاز ساحل پر چلا گیا۔ اسے وہاں سے بری فوج کے کسی کماندار سے کچھ پوچھنا تھا۔ دونوں لڑکیاں جہاز کے عرشے پر جنگلے کا سہارا لیے کھڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی 3-4 کشتیاں آ گئیں، ان میں پھل وغیرہ تھا۔ ان کے ملا جہاز والوں کی منتیں کرنے لگے کہ وہ ان سے کچھ لے لیں۔ ایک کشتی میں ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس کے جسم پر تہبند کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو جہاز میں کھڑے دیکھا تو کشتی قریب لے گیا۔ کچھ لے لو شہزادی، اس نے کہا۔ بہت غریب آدمی ہوں۔ لڑکیوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو اس نے بائیں آنکھ سے خفیہ سا اشارہ کیا۔ دونوں نے حیران سا ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر رکھ کر کراس بنایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ اس نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا۔ ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کشتی کے ملاح نے پوچھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ ہرمن پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس آدمی کو سارا واقعہ سنایا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ ملاح نے پوچھا۔ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کر لیں گی۔
یہ غریب سا ماہی گیر ملا صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ بھی اسے جانتی تھیں۔ اس نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت ہوگی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے، اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اس جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں، ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں، انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ اپنے جہاز کہاں ہیں؟ ٹائر کے قریب، اس نے بتایا۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو، تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے، اشارے مقرر کر لو۔ میں ان جہازوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہوں، یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بھیس میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ 2 ستمبر 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسقلان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مشانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشی گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرینکس نے 19 ستمبر 1153 میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسقلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعد دستے اور چھاپا مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں، بچے کچھ صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسقلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور ادھر قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسقلان میں ہیں اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی، قہر بنتی گئی، جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بےتاب تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسقلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ وہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی منش لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور ان کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر ان کی تھکن ختم ہو گئی اور انہوں نے جوش جذبات سے کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسقلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون تھیں، جنہوں نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھیں، کود کر گھوڑے سے اتریں اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا۔ دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ رکی، ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ یہ کیا؟ سلطان ایوبی نے رضی خاتون سے پوچھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں، رضی خاتون نے جواب دیا۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ نہیں جانتے کہ شام میں لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے، جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ تم اگر اجازت دو تو 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں، سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں وہ ان کی خیریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین، کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا، اور کسی کو نہ بھیجنا۔ اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ پاس رکھ لیا تھا کہ یہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھے گا۔
بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں یہ دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رقت طاری ہو گئی، ان کے منہ سے سسکی ہی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سال لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضی خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ انہوں نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی، رضی خاتون نے کہا۔ لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے، ورد وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسقلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے بعض اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں، قرآن کے احکام پڑھو تو قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہم پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھی، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی، جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم آئے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصی پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا ہے۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مٹ مٹنے والو، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں۔ اور تم سن کر حیران ہوگے کہ اس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان سے محبت کا سبق دیا تھا۔ وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے، جس میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست اور توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ ممبر لائی ہیں جو مرحوم نے مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے۔ یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتے رہے اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتے رہے۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیدرون کے جہاز میں تھیں، اسی کی طرح شگفتہ مزاج اور وزلہ سنج تھیں۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھیں اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی ہی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھی مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے جس کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا، ان کے بکھرے بکھرے ریشمی بالوں سے کھیلتا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔
میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہوں گی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بےتابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرنے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے ساحل علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اب اسقلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ الفارس بیدرون کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھیں۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھیں۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کی بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے، ہم آپ کے ساتھ اجڈوں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تھی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصی کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمانوں کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری یعنی پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ہتین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ 2 مذہبوں اور 2 نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب الصلبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔
عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھیں۔ جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمتیں صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دیں۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اس عقیدے کے تحت خوبصورت لڑکیوں کو باقاعدہ تربیت دے کر مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہ مسلمان امراء کے حرموں میں داخل ہوئیں اور وہ تباہی بپا کی جو آپ اس سلسلے کی کہانیوں میں پوری تفصیل سے سن چکے ہیں۔ اس مقابلے میں مسلمان آپس میں ٹکراتے رہے اور صلیبیوں کے پھیلائے ہوئے اس حسین جال میں ایسے آئے کہ مذہبی نظریات اور عقائد کو نظر انداز کر کے تخت و تاج کے شیدائی ہو گئے۔ انہوں نے ایمان نیلام کر دیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ابھی زندہ تھے جن کی روحیں ایمان کے نور سے منور تھیں۔ وہ بیت المقدس کی پاسبانی کرتے اور لہو کے نذرانے دیتے رہے، مگر یہ قانون فطرت ہے کہ ایک غدار ساری قوم کو بے وقار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب غدار صاحب اقتدار ہو تو دشمن سے 10 گنا زیادہ فوج بھی شکست کھا جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی 15 جولائی 1099 عیسوی بمطابق 23 شعبان 492 ہجری کے روز بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس فتح میں جن مسلمان امراء اور ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح مدد دی، وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی، شہزاد کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا بلکہ اسے رسد بھی دی اور راہبر یعنی گائیڈز بھی دیے۔ حمات اور ٹریپولی کے مسلمان امراء نے بھی صلیبی فوجوں کو راستہ دے کر رسد بلکہ تحائف بھی دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کی۔ ارقا کا امیر مرد مومن تھا جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مقابلے پر انہیں کچھ نہ دیا بلکہ ان کے چیلنج کو قبول کر کے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ صلیبی فوج نے ارقا کو محاصرے میں لے لیا۔ 14 فروری سے 13 مئی 1099 تک ارقا کے مسلمانوں نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ صلیبی فوج نے بہت سا جانی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھا لیا اور راستہ بدل کر آگے چلی گئی۔ اگر یہ تمام مسلمان امراء اپنے اپنے علاقے میں بیت المقدس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج کے سامنے مزاحم ہوتے رہتے تو ان کا اپنا نقصان تو ضرور ہوتا، لیکن صلیبی فوج کا خون قطرہ قطرہ بہہ کر ختم ہو جاتا۔ یہ فوج اپنے پلان سے 2-2.5 سال تاخیر سے بیت المقدس پہنچتی اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ صلیبیوں کو بیت المقدس تک مسلمان امراء نے تازہ دم اور رسد سے مالا مال کر کے پہنچایا۔ اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ وہاں مسلمان زائرین بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی کچلے گئے۔ 17 جون 1099 عیسوی کے روز صلیبیوں نے اس عظیم اور مقدس شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں حکومت مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا جس نے محاصرے میں بے مثال شجاعت اور عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا۔ شہر کے جیش قلعے سے نکل کر صلیبیوں پر حملے کرائے گئے، مگر صلیبیوں کے پاس ساز و سامان کی افراط تھی اور فوج تو بے شمار تھی۔ 15 جولائی کو صلیبی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ تمام تر یورپ اور ہر عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مرے۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر کہکہے لگاتے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈے مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی پناہ نظر آتی تھی جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار وہاں ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصی۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصی میں چلے گئے، جنہیں وہاں پاؤں رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ وہ باب داؤد اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصی کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرہ بھر خیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصی
باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹ گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے: صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ بد نصیب یہ لڑکیاں تھیں اور ان کے جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا تھا۔ انہیں کھانے کو کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی تھی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری بلکہ مسلمان خوری شروع کر دی۔ جب کبھی کوئی جشن یا تقریب مناتے، ایک دو تندرست اور توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپی مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ مسجدوں کو حرام کاری کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ صلیبیوں نے ان میں گھوڑے باندھے۔ مسجد اقصی میں مختلف مسلمان سلاطین اور دیگر دولت مند زائرین نے سونے اور چاندی کے فانوس اور قندیلیں لگوائی تھیں۔ تحفے کے طور پر سونے اور چاندی کی کئی ایک اشیاء رکھی تھیں۔ صلیبیوں نے یہ تمام فانوس، قندیلیں اور بیش قیمت اشیاء اٹھا لیں اور مسجد کی منڈیر پر صلیب نصب کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی بے حرمتی اور وہاں کے مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی یہ رویداد ان کے باپ نجم الدین ایوب نے بچپن سے سنانی شروع کر دی تھی۔ نجم الدین ایوب کو یہ رویداد اس کے باپ سلطان ایوبی کے دادا شادی نے سنائی تھی۔ یہ رویداد سلطان ایوبی کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے۔ اب جب کہ وہ اس مقدس شہر کو فتح کرنے نکلے تھے تو ان کے دو بیٹے الملک الافضل اور الملک الظاہر جوان تھے اور ان کی فوج میں تھے۔ بیت المقدس کے متعلق جو باتیں انہیں اپنے باپ نے سنائی تھیں وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یوں سنا دی تھیں جیسے ایک قیمتی ورثہ ان کے حوالے کیا ہو۔ بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی جنگی تربیت مکمل کر کے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے وقت کہا تھا، یہ الفاظ تمہارے دادا مرحوم کے ہیں جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے تھے جب میں چچا شیرکو کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے چلا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے تم کسی جگہ کے حکمران بنو گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم سلطان بن جاؤ۔ یاد رکھو بیٹے، تم آج سے میرے بیٹے نہیں قوم کے بیٹے ہو۔ قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب تمہارے ماں باپ قوم اور سلطنت ہیں۔ اولاد کو ماں باپ پر حکم چلانے اور ان کا دل دکھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ خیال رکھنا یوسف، قوم کا دل نہ دکھانا۔ دیکھنا کہ تم پر قوم کے کیا کیا حقوق ہیں، یہ ادا کرنا۔ اور میرے عزیز بیٹو، تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جو لوگ قوم کی آن پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں نہ بھولنا۔ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے۔ جس قوم سے خدا نظریں پھیر لیتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی عبادت گاہیں استبل اور اس کی بیٹیاں دشمن کی عیاشی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس قوم کی تقدیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تمہیں حکومت کی مسند پر بٹھایا جائے گا تو قوم کو رعایا نہ سمجھنا۔ بندوں پر حکومت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ بندوں پر حکومت کر کے اللہ کی برابری کا گناہ کرو گے تو انجام مصر کے فرعونوں والا ہوگا۔ حکومت کا مطلب وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم کی طرف سے اللہ اس کے حکمران پر عائد کرتا ہے۔ حکمران کی اپنی کوئی ذات نہیں رہتی، وہ فرد کی حیثیت سے مر جاتا ہے۔ وہ قوم کا امین اور قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو فاقے کرنے پڑے تو حکمران کو اپنا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ اپنے منہ میں نوالا ڈالے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے ہر فرد کے منہ میں ایسا ہی نوالا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔